کسی سے بھی محبت کرنے کا ایک ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے جس وقت میں وہ آپ کے اس وقت میں قریب آتا ہے جس وقت آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کو اس کمزور لمحے میں اس سے محبت ہو جاتی ہے جس وقت میں ایک اکیلا بندہ ہے, تنہا ہے, اس کا سہارا کوئی نہیں ہے, اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. اکثر میجورٹی آف محبتیں اسی طرح سے جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جو یہ محبت کا آغاز ہوتا ہے نا, یہ تکلیف میں ہوتا ہے. محبت کا آغاز کبھی خوشی میں نہیں ہوتا. یاد رکھنا, جو بندہ تکلیف میں ہوگا نا اور اس کا کوئی ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جن سے مخالف ہے, محبت ہو جائے گی. مردوں کو میں اسی لیے سمجھاتی ہوں کہ اگر کسی عورت کا کسی کمزور لمحے میں یا تکلیف میں آپ نے ساتھ دینا ہے تو پلیز بہن بنا کے دیں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی تکلیف, اپنی پریشانی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے, اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے کسی غیر محرم عورت کا ساتھ ضرور دیں. میں نہیں کہتی نہ دیں, لیکن اس طرح ساتھ دیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت پیدا نہ ہو, کوئی سپیس کریٹ نہ ہو. کیونکہ جو درد اور تکلیف میں مبتلا شخص ہوتا ہے نا, جب آپ اس کی درد کو میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار ساری دنیا نے چھوڑ دیا, یہ ایک بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے, کون ہے یہ, اسے میرا احساس ہے, اسے مجھ سے پیار ہے. اچھا کر مرد احساس میں ہی رہا ہوتا ہے عورت کے ساتھ ہی سب کچھ. اور عورت بھی اکثر اوقات ایسی بہادر عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں جو بہادر عورتیں بڑے کمزور لمحے میں ٹوٹے ہوئے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں, تکلیف میں اذیت میں گھرے ہوئے مردوں کا جو ہے وہ سہارا بن جاتی ہیں. تو وہاں پر بھی آپ کو رکنے کی ضرورت ہے. یا تو اگر آپ کو ساتھی چاہیے نا کوئی, تو مطلب پھر تو آپ محبت کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے, اس کا آلریڈی گھر بسا ہوا ہے, تو پلیز اس کے ساتھ جو ہے وہ پیار کی پینگیں مت پڑھاؤ. اس میں ہوگا کیا کہ آپ کا دل ٹوٹے گا. یہ میں عورتوں کو بتا رہی ہوں, آپ کا دل ٹوٹے گا. آپ دوسری عورت ہیں اس کی زندگی کی. کسی بھی مرد کی زندگی کی دوسری عورت بننے سے بہتر ہے کہ انسان کسی مرد کو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہ دے. آپ کو اس کی زندگی کی پہلی اور آخری عورت ہونا چاہیے, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں آپ آخری عورت ہو سکتی ہیں, لیکن آپ پہلی عورت ہوں, یہ آپ کے لیے باعث فخر بات ہے. کہ دیکھیں اس کی زندگی میں عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. مرد ہوا کے جھونکے کی طرح ہیں, جو ہے وہ رڑک کے ادھر میں ہمیشہ سے ایسے کرتی ہوں اور کہتی بھی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے مرد جو ہے ہمارے پاکستانی مرد جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے بڑے شوقین مزاج ٹائپ جو ہے وہ لوگ ہیں, ہنستے مسکراتے رہتے ہیں. عورتیں جو ہے وہ بیچاری ہمیشہ سیریس رہتی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, چار دیواری میں رہتی ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا محبتیں کرنے کا. زیادہ تر آج کل تو خیر فون کی محبت ہو گئی ہے کہ موبائل فون پر ہی جو ہے وہ چیٹنگ ہوتی ہے, یا پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا آن ہو چکا ہے کہ وہاں پر ہی دوستیاں ہو جاتی ہیں. گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں جو ہے وہ گھروں سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ یہ محبت کے ہی چکر ہیں, یہ محبت کے ہی معاملات ہیں. لڑکے سے محبت ہوئی اور پھر جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑی اپنی عزت کا جنازہ نکال لیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہماری جو ہے وہ عزتوں کا ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں, محبت کرنے والے لوگوں کو یقین اپنا پختہ کر لیں. محبت اگر ہو گئی ہے تو صدقہ کر دیں. اگر آپ کی محبت ہوئی تو آپ کو مل جائے گی, بلا ہوئی تو ٹل جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات جس پر آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے, یہ بات میں پہلے بھی کہیں کر چکی ہوں, دوسری بات فوکس کرنا, خالق سے مانگنا سنت ہے, یعنی اللہ سے مانگنا. اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کر لو. محبت ہو گئی ہے تو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ, کیونکہ محبت آپ کو آپ کا رب ہی عطا کرے گا. وہ بندہ جس سے آپ محبت مانگ رہے ہو وہ آپ کو محبت نہیں دے گا. اگر وہ آپ کا محبوب ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے عشق کرتے ہیں, آپ اس سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, جڑ جائیں. اور خالق سے مانگنا سنت ہے, سنت پہ عمل کریں. اگر دے دے تو رحمت ہے, نہ دے تو حکمت ہے. سمجھو اس بات کو کہ رب سے مانگ رہے ہو اپنی محبت کو کہ یا اللہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے, یہ شخص مجھے عطا فرما دے, اس شخص کی محبت مجھے عطا فرما دے, لیکن رب نہیں دے رہا تو حکمت ہے. اس کا مطلب کہ وہ شخص تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. اللہ تم سے محبت کرتا ہے. جیسے والدین بچے کو کھیلنے کے لیے چنگاری نہیں نہ دے سکتے, اسی طرح میرا رب جو ہے وہ کوئی ایسا ٹاکسک شخص جو ہے وہ اپنے پسندیدہ شخص کی زندگی میں نہیں دے سکتا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھنا, جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اس کی زندگی سے ٹاکسک لوگوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے, درد دینے اور تکلیف دینے والے لوگوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے. جب یہ سلسلہ تمہاری زندگی میں شروع ہو جائے تو جان لو کہ تمہاری زندگی ایک نئے ٹریک پر آنے والی ہے. جیسے ہی غلط اور تکلیف دینے والے لوگ جو ہے وہ تمہاری زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا ہے, اور اب تمہارے لیے منزل جو ہے وہ تمہاری بہت قریب ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا جو ٹاکسک تھے, مجھ سے نفرت کرتے تھے, میرے کام سے نفرت کرتے تھے, میری شخصیت سے نفرت کرتے تھے, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں ان سے محبت کرتی تھی.
میں کہتی تھی کہ نہیں یار میں نے ان کا ساتھ دینا ہے, میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے, کوئی بات نہیں, ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا, میں ان کا ساتھ دوں گی. ویسے بھی شخصیت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ ساتھ دینا چاہیں, لیکن رک جائیں. آپ کی ایموشنز ضروری نہیں کہ دوسرا بھی سمجھ رہا ہو. اسی لیے خالق سے مانگنا سنت ہے, اگر دے دے تو رحمت, نہ دے تو حکمت ہے, اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے. جب آپ بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا مجھے تم سے محبت ہے, مجھے تم سے وقت چاہیے, مجھے وقت دو, فون کر کر کے دوسرے بندے کا دماغ خراب کیا ہوتا ہے آپ نے, وہاں آپ ذلت سمیٹ رہے ہوتے ہو. جہاں آپ وقت کے لیے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہو, جہاں آپ دوسرے ہی اپنے جیسے شخص کے جو ہے وہ قدموں میں پڑ جاتے ہو محبت میں, رو رو کے سارا جہان جو ہے وہ اکٹھا کر لیتی ہیں خواتین, لڑکے بھی کچھ اس طرح کی جو ہے وہ لڑکیاں بھی ذلت سمیٹ رہے ہو, اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں آپ کے لیے. اگر جگہ ہے تو وہ خود آپ کو جو ہے وہ اسپیس دے گا. اگر دے دے, دیکھیں مخلوق کے سامنے جب آپ گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں دے رہا تو ذلت ہے, اور اگر وہ دے دے تو اس کا احسان بن جائے گا. وہ احسان ہو گیا آپ پر کہ اگر اس نے آپ کو محبت دے دیا آپ کے مانگنے پر تو اس نے آپ پر احسان کر دیا ہے. اب اندازہ لگائیں, رب کے ساتھ کنیکٹ ہے تو رحمت کا ہے, اور انسان کے ساتھ ہے تو زحمت اور ذلت کا ہے. اور پھر کیا کہ آپ کو شرمندگی ہوگی ہمیشہ کے لیے. مولا علی فرماتے ہیں, میں اس کو اب مکمل کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالق سے مانگنا سنت ہے, اگر دے دے تو رحمت ہے, نہ دے تو حکمت ہے, مخلوق سے مانگنا ذلت ہے, اگر دے دے تو احسان ہے, نہ دے تو شرمندگی ہے. تو اس لیے میرے رب سے مانگو, جڑ جاؤ, جس کو محبت ہو گئی ہے نا جڑ جائے رب کے ساتھ.